الحمد لله وكفى والسلام على عباده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، سب سے بہتر دین عطا فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ بھی وضاحت فرما دی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر اور کسی دین پر جو چلے گا تو اللہ کی یہاں وہ دین قبول نہیں، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارے کے علاوہ اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہاں ڈینگیں مارتا رہے، میں نے اتنی مجاہدے کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، اور ڈینگیں مارتا ہے، ان سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام میں ہے اتباع۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ہر بات میں سر تسلیم خم کر دیا، اپنی عقل کو پیچھے ڈال دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے اور نمونے کو اپنے سامنے رکھا۔ بہت بڑا فقیہ صحابی جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے جو یہ پسند کرتا میں بھی پسند کرتا ہوں۔ سرکار نے کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، خطبے کے وقت پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے ہدایت کی اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی تشریف لا رہے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سن لی، لیکن سرکار نے جب فرمایا اجلسوا تو وہیں بیٹھ گئے، آگے قدم بڑھانے کی طاقت نہ رہی سرکار سے سننے کے بعد۔ یہ تھا اتباع۔ پھر سرکار نے ان کو بلایا، تم آ جاؤ، تو آ گئے۔ عقل کو آگے نہیں، آگے نقل رکھی جائے گی، اور عقل کی روشنی میں عمل کیا جائے گا۔ جب آپ چلتے ہیں ٹارچ لے کر کے، پیچھے سے روشنی ڈالتے ہیں آگے دیکھنے کے، راستہ دیکھنے کے، تو آپ ان سے سوچو کہ وہ راستہ جو نجات کا ضامن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر گزر کر تشریف لے گئے صحابہ کرام، عقل کی لائٹ ڈالو، وہ راستہ دیکھو۔ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے گھر سے چل کے ساری دنیا میں پھیلا،
صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تابعین، تبع تابعین کے صالحین نے اس پر عمل کیا۔ اللہ نے 4 ہستیاں ایسی پیدا کی کہ انہوں نے دین کے ہر قانون کو واضح کر کے مدون اور مرتب کر دیا۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، مدینے کے سب سے بڑے عالم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اخلاص، تقوی، طہارت، علم، عقل کی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبولیت کا یہ عالم کہ 4 دانگے عالم میں جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سب نے ان کی امامت کا اقرار کیا بغیر کسی کوشش کے۔ سکوتی اجماع ہوگی، اور شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، کتاب اللہ قرآن مقدس، سنت رسول حدیث شریف، اور امت کا اہل خیر کا اجماع ہر دور میں، اور قیاس شرعی جو حد کس و ناقص نہیں جانتا، مجتہدین جانتے ہیں۔ 4 دلیلیں ہیں، 5ویں کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں اللہ والے بہت اونچے تھے، آسمان سے ان کا سر ٹکراتا تھا لہذا انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہی کریں گے۔ دلیل ہے نہیں اسلام کی، 4 دلیلیں، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، سنت رسول حدیث پاک، اور امت کے اہل خیر کا اجماع و اتفاق اور قیاس شرعی جس کو مجتہدین جانتے ہیں۔ 5ویں کوئی دلیل نہیں کہ خواجہ صاحب نے ایسا کیا ہم بھی ایسے کریں گے، اس کا تو حکم نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو خواجہ صاحب نے، پیر صاحب نے، قطب صاحب نے، عبدال صاحب نے، علامۃ الطاہر نے، حضرت مولانا نے، مفتی اعظم نے جو کیا ہے کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں کیا، اگر خلاف کیا تو اتباع جائز نہیں، ان کی پیروی جائز نہیں، اور اگر کتاب و سنت کے موافق کیا ہے تو پیروی واجب ہے۔ بات سمجھ، ورنہ 1 کروڑ دین ہو جاتے اب تک۔ دین ہے ایک اسلام ہے دین، اور اگر ہر حضرت کے پیچھے چلنا دین ہوتا تو 1 کروڑ سے کم نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ۔ جو بات جس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ان کے گھر تک نہیں پہنچتی وہ رد ہے، اور جس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ دین ہے۔ کسی کے عمل سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے حضرت نے یہ کیا، عام طور پہ جتنے بھی حضرت اللہ علیہ وسلم ہیں سب ٹھیک چلتے ہیں، لیکن معصوم تو نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی سوا کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے پھسل بھی سکتا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے معیار اور ترازو کی ضرورت ہے، اور وہ کتاب و سنت ہے، اجماع امت۔ یہاں کے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، اس لیے خبردار رہنا چاہیے۔
یہ دیکھ لو، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں دین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک اسی سند پہنچتی ہے یا نہیں، کہ بیچ میں رک جاتی؟ اگر پہنچتی ہے تو دین، اور اگر نہیں پہنچتی اس کی سند تو گمراہی، اس کا ترک واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں کٹ گئی مغالطوں میں، وہ سمجھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے معلوم الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا ہی میں ان کے مجاہدے ختم ہو گئے۔ اس لیے اگر ٹف نہیں چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بہت چمکدار ہو، بہت اچھی ہو، خوبصورت معلوم ہو رہی ہو، اور وہ غلط ہو۔ عام طور سے لوگ بدعات، یعنی صاحب انہیں تو خوب مزہ آیا، بدعات مزے کی بنیاد پر آئی ہیں، ان میں مزہ آتا، اور سنت میں تلخی ہے، نفس اس کے خلاف ہے، شیطان اس کے خلاف ہے، دنیا اس کے خلاف ہے، کفار کے خلاف ہے، ساری دنیا خلاف ہے۔ سنت میں تلخی ہے ابتدا میں، لیکن جب سنت کی محبت رگ و ریشے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ لذیذ دنیا آخرت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مقدس میں، احادیث میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ یہ اعلان کر دیے تمہیں اللہ سے اگر محبت ہے، تعلق ہے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ ایک سنت کو اس دور میں زندہ کر دینا بڑا عظیم ثواب رکھتا ہے، کیونکہ مجاہدہ سنت کے سب خلاف، بدعت کی کوئی خلاف نہیں، اللہ کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ اگر دشمن ہے تو اللہ کے محبوب کا کوئی ہے۔ اب یہ انڈیا میں مسلمان کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ایک ہے، کوئی بھی ان کا دشمن نہیں، کہیں فساد نہیں ہوگا، کہیں گھنٹا نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، یہاں پہ جھگڑا جو کہہ رہے ہیں سب یکساں ہو جاؤ، سب یکساں ہو جاؤ، سب یکساں ہو جاؤ، اور امت کو خواہ فضول الجھا رکھا ہے، اور بولو ہی کیوں یکساں مت ہو، اپنے دین کو مت چھوڑو، کہہ دو ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہمیں جان دینی پڑے یا مٹنا پڑے یا مٹانا پڑے، سیدھی ڈیڑھ بات کو کیوں خامخواہ اپنا وقت خراب کر رہے ہو؟ ہم دین سے نہیں ہٹ سکتے کسی بھی طاقت سے۔ فرعون نے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی، ایک عورت کو دین سے نہیں ہٹا سکا، تو عورت ہوئے تو مرد ہیں، کوئی اسلام کا ایک آدمی جو مسلمان ہے، بڑی سے بڑی طاقت اس کو دین سے نہیں ہٹا سکتی، تو زیادہ کپڑے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے دین پر زندہ رہیں گے، اپنے دین پر مریں گے، جہاں بھی ہوں گے۔ کوئی نہ اب تک پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا قیامت تک جو ہمیں دین سے ہٹا دے۔ ایک بات کیا کہ خاموش اپنا کام کرو، تو الجھانے کے لیے مسلمانوں کاروبار کے نہ رہے، کسی کام کے نہ رہے، ان کا ٹینشن ہو جائے ہر ایک کو، اس لیے جو دشمن طاقتیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچا چھوڑتی جائیں گی، کبھی رسول اللہ کی توہین، کبھی کتاب اللہ کی توہین، کبھی دین کی توہین، اور یکسانیت اگر چاہتے ہو
یکساں ہونے کو ہم تیار ہیں. جو یہ کہو ان سے ایک بات طے کر لو، جو راستہ ٹھیک ہے سب اس پہ چلو، یکساں ہو جاؤ. سول کوڈ بھی اور سب چیزیں، دین بھی اور یکساں ہو جائے. کسی کیا ہمارے سامنے اتحاد کا مسئلہ ہے. ہم تو سیاسی آدمی ہیں، نیتا ہے نہیں، مسجد کے آدمی، لیکن کبھی آ جاتا. ایک بہت بڑا ڈھیر تھا، یعنی کئی بہت آدمی پڑے تھے. اتحاد پر بات ہوئی، میں قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا. ان میں جو بڑا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا سفر بنارس کو، میرا مکے کو، کیسا ہوگا؟ متحدین میں جتنا چلو گے اتنی دور ہو گئے. ہاں بات تو صحیح ہے. اس نے کہا تو کوئی صورت اتحاد کی؟ میں نے کہا ہاں ہے. آپ اور ہم بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ بنارس کا راستہ ٹھیک ہے تو سب وہیں پہ چلیں گے، اور مکے کا صحیح ہے تو وہیں پہ چلیں گے. آؤ بیٹھو ایمانداری سے. جو راستہ صحیح ہے سب اس پہ چلو، متحد ہو جاؤ. یہ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ایک بت کو پوج رہا ہے، ایک اللہ کو پوج رہا ہے. اس میں اتحاد نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کرو، رواداری اور بات ہے. لیکن عقل کہاں سے لائے؟ وہ تو بازار میں خریدنے سے بھی نہیں ملتی. اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے خزانے کو دے کے عقل خرید لوں تو اس کے باپ کو بھی نہیں مل سکتی. الجھو مت، اپنے دین پر قائم رہو. زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ دنیا سے چھٹی ہو جائے گی. جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی معجزے کا مقابلہ کیا، ان پر حق واضح ہو گیا. لاٹھی نے اژدہا بن کے سب کو نگل لیا. جادو تو جادو کو نہیں نگلتا، جادوگروں پہ حق واضح ہو گیا. تو اسی میدان میں اعلان کر دیا جہاں فرعون بھی بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرے جادوگر غالب آ جائیں گے. آج ہم انہیں دو آدمی ہیں، دو ملا ہیں، موسیٰ ہارون، ان کو ناپید کر دینا ہے. لیکن خدا جسے رکھے اسے کون رکھے؟ یہ دونوں کھڑے ہیں، جادو پھیلا ہوا ہے، 70,000 جادو پر اپنا جادو چھوڑ رہے ہیں میدان میں. اور دیکھیں آج یہ مسکین آج پھنسے یہ ملا. اللہ نے آواز دی، الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. جادوگر کامیاب نہیں ہوگا آپ کے مقابلے، نبوت اور معجزے کے مقابلے. آپ تو اپنا ڈنڈا ڈال دیں. اللہ تعالی نے معجزہ بھی کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا. ہاں فرعون تھا ہی اس قابل، اس کا مستحق تھا. جو صاحب ڈنڈا ڈال دیا، وہ بکھر کر جو اژدہا بنا ہے، کھٹا کھٹ ادھر سے ادھر تک میدان میں گھوما ہے. پبلک میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، ہزاروں لاکھوں مر گئے، اور یہ سب کو نکل گیا. جادوگروں نے سوچا جادو نہیں معجزہ ہی. فرعون دیکھ رہا ہے کہ غالب آ جائیں گے میرے جادوگر، اور یہ میرے مقرب بنیں گے وعدے کے مطابق. لیکن حیران رہ گیا، حیرت میں ڈوب گیا جب انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا. یہ جھوٹا نے کوئی بھی بیٹھ کرسی پہ. فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم العالی، جھوٹا. ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا.
اب تو جانے سے باہر ہو گیا کہ کیا بغیر اجازت تم مسلمان ہو گئے؟ تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا اور یوں کر دوں گا۔ جادوگر نے اب تک تو خوشامد کی تھی، اس کی سجدہ کیا تھا، جب ایمان آیا تو اللہ نے عقل بھی کامل دے دی اور دلیری بھی دے دی۔ کہنے لگے فضمان تقص، ابھی جو تجھے کرنا ہے کر لے، جس کو بھی سجدہ کرے تھوڑی دیر پہلے، ابھی جو تجھے کرنا ہو کر، جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، اب اس دنیا کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، ہمیں قتل کر سکتا، پھانسی پہ لٹکا سکتا، تیرے بس کا اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس سے آگے بھی اگر یہاں اور اس سے آگے بس کا ہے تو ہمارے خدا کے بس کا ہے، تو کر لے فضمان تقاض۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم نے جرم کیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالن ہار کو مان لیا، اس کے حکم کو مان لیا، ہم نے جرم کیا، اب یہ مجرم کیا جو یہ چاہے کر۔ دنیا سے آگے تیری حکومت نہیں چلے گی، دنیا کی حدود میں ہے، اور ہمارے اللہ کی حکومت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی، ہر جگہ پر ہے، سچ میں۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت سے ابو جہل سے لے کے آج تک فرعون مر گئے، گل گئے، ان کی ہڈیاں سڑ گئی، پتہ بھی نہیں۔ کل کے جتنے ابو جہل فرعون مرے ہیں، جہنم رسید ہوئے ہیں، آج کے فرعون ابو جہل بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، ایمان والے باقی رہیں گے، اور جب یہ باقی نہیں رہیں گے تو خدا کی قسم دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اپنے امام کی اتباع کرو، اپنے امام کی اتباع کرو۔ ہمارا امام دنیا آخرت میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی کی اتباع کرو۔ جس کام کی سند یہاں سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک ملتی ہے، وہ دین مان کر اس کی اتباع کرو، اور درمیان سے کہیں کٹتی ہے، درمیان سے کوئی دین آتا ہے اسے مت مارو، بس دین نہیں، کتنے اچھے لگے۔ دین وہی جو حضور کی فرق اخلاق وہاں سے چلا، صحابہ نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، ائمہ دین نے اس کو مدون کر کے نکھار کر امت کے سامنے پیش کیا، ساری امت نے اکٹھے ہو کر اس پر عمل کیا۔ دین وہی ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ بچپن سے دیکھ رہے ہو سورج نکلتا ہے، اگر کسی نے اور کوئی روشنی چھوڑ دی تو آپ مان لیں گے اسے سورج؟ کوئی بے وقوف احمق تو مان لے گا کہ سورج ہے؟ انسان کا بچہ جانتا ہے سورج یہ ہے جس سے دن نکلتا ہے۔ ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کو بھی ہر ایمان والا جانتا یہ ہے جو حضور کے گھر سے، جس کا طلوع ہوا ہے مکے میں اور پروان چڑھا ہے، ساری دنیا نے کرنے پھیلی ہے مدینے سے، اس دین کو اپناؤ اور کسی کو مت اپناؤ۔ حضرت اللہ والے سب اللہ والے اللہ کے دوست ہیں، اعلیٰ حضرت کو ادنا حضرت کو ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اتباع نہ اعلیٰ حضرت کی کریں گے نہ ادنا حضرت کی کریں گے، نہ کسی قطب عالم کی کریں گے۔ اگر یہ چل رہے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے اسی راستے پہ چلتے رہیں گے، ورنہ ہم راستہ کاٹ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دو گے صاحب؟ ہمارے امام کا، ہمارے آقا کا، ہمارے اللہ کے محبوب کا حکم یہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ قانون، اس کو سوچو سمجھو، عقل سے سمجھو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کسی بڑے چھوٹے کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو یا ادنا حضرت ہو یا اوسط حضرت ہو یا بناوٹی مصنوعی حضرت ہو یا اصلی ہو، کسی کی نہیں مانی جائے گی۔
جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. دین ایک کھلی کتاب ہے، سرکار کی سنت کھلی کتاب ہے. ساری دنیا میں سنت ہے تو ایک مسواک سنت ہے، کہیں چلے جاؤ کیا بھائی سنت ہے. اور بدعت ہر جگہ کی الگ الگ ہوگی. یہاں کی اور ہے، ممبئی کی اور ہے، بنگلور کی اور ہے، کلکتے کی اور ہے، کشمیر کی اور. بدعتیں الگ الگ ہوں گی، ایک نہیں ہو سکتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. ختم الانبیاء نبی الانبیاء ہمارے آقا ایک ہیں، ان کی ہر سنت ایک. نکاح سنت سارے عالم میں ایک سنت ہے، جو بھی ہے سنت ایک ہے، کوئی فرق نہیں. بدعت ہر جگہ الگ الگ. اتنی صاف ستھری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود پھر کہے کہ صاحب کیا کریں کیا کریں. کیا کرو، دین تو لکھا ہوا صاف ہے. یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حجت ختم کر دی اس دنیا میں. عقل سے کام لو، اندھے ہو کہ کسی کے پیچھے مت چلو، تمہیں اللہ نے نہیں رکھا. عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اندھے ہو کہ کسی کے پیچھے مت چلو، آنکھیں کھول کر چلو، عقل سے کام لے کر چلو. صاحب انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے، کسی بتانے نہیں. اگر کوئی تمہیں زہر گھول کے دیتا ہے لو پی لو تو کیوں پی لو؟ عقل سے کام لو. زہر دے دیا ہے، شربت دے دیا. اور جب آدمی سنت کے اتباع کا ذوق رکھتا ہو تو اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ سنت ہے یا بدعت ہے. آ جاؤ دین پر آ جاؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آیا. اور اس دین کے متعلق یہ شک مت کرو کہ مٹ جائے گا. یہ قیامت تک کے لیے آیا. بعض مسلمان کہ دین کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا. ارے دین کو جانتے نہیں، یہ قیامت تک رہے گا. دین والے قیامت تک رہیں گے، علماء قیامت تک رہیں گے. انگریز نے کتنے علماء کو شہید کیا ہے، تاریخ ہٹا کے دیکھو. مگر پھر علماء کی کہیں کمی آئی ہے؟ کہیں کم ہو گئے؟ نہیں. دین کے مزاج کو جاننے والوں نے کہا کہ اچھا یہ مال تو خوب چل رہا ہے، اس کی فیکٹری سے قائم کرو. جس مال کی مانگ ہوتی ہے اس کو کاریگر بنانے لگتے ہیں بہت سے. کہا بھائی اس مال کی سپلائی خوب ہو رہی ہے، بڑی مقبولیت ہے. دیکھ لیا کہاں مختلف محاذوں پر دیکھ لیا، دلی سے پشاور تک دیکھ لیا، مراد آباد کی سرزمین پر دیکھ لیا، اور یہاں سے کلکتے تک دیکھ لیا، اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں ایک دن میں 20,000 کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھ لیا. اس مال کی تو بڑی مقبولیت ہے. زیادہ فیکٹریاں قائم کرو. دارالعلوم دیوبند مدرسہ نے فیکٹری علماء بنانے کی. سہارنپور میں ہوتا سمجھ علوم فیکٹری قائم کر دی، یہاں مدرسہ شاہی قائم کر دیا. جگہ جگہ پر فیکٹریاں قائم کر دی، اور انہوں نے اور فیکٹریاں قائم کی. اتنی کی مسلمان گھبرا گئے. چندہ کسے دیں؟ ابے تمہارا مال ہے کس کام کے لیے؟ جو دین میں لگا دو گے وہ کامیاب ہے، ورنہ جو باقی رہ گیا تپا کر تمہیں لگایا جائے گا، تمہارے جسموں پہ داغا جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قرآن کہتا ہے 10واں پارہ ہو دو، برا مت مانو، میری بات کی سمجھ لے لو، قرآن سے لے لو، حدیث سے لے لو. قرآن نے کہا جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، بخل کرتے، تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جہنم میں ان کی تختی بنا کر ان کی پیشانی پر
ان کے پہلوؤں پر ان سے داغا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پیشانیاں، پہلو، کمر داغی جائیں گی. یہ ہو جی چاہے تمہارا جہنم کی تختیوں سے اپنے کو سکوا لینا. یہ کینسر والوں کو سیکتے ہیں نا بریلی میں اسپتالوں میں، اور ہائے وائے کرتا پھر بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ ایسی ہوگی کہ سرخ کر کے جہنم کی آگ میں تمہاری پیشانیوں پہ وہ تختیاں رکھی جائیں گی، اور ادھر بھی اور پیچھے بھی. قرآن کہتا میں نہیں کہتا، اٹھا کے لا 10 مارا کھولے نہیں کو. کیوں؟ الذین یکنزون الذهب والفضة، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو ان کو ایک خوشخبری سنا دو کہ تمہارے ساتھ اس مال کا یہ دھندا ہوگا. کہو کہ نوٹ ہے ہمارے پاس، اب نوٹ کو سونا چاندی یا کچھ بناتے کہ دیر لگے. مال مفید ہے، لگاؤ اللہ کے راستے میں. جنت کی اٹاری پر بیٹھو جا کر، بے خوف، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ملال ہوگا نہ خوف ہوگا. اور چاہو تو مت خرچ کرو، جہنم کی گلی میں پہنچ جاؤ، وہاں خوب شکایت ہوگی، ان نوٹوں کے ذریعے شکایت ہوگی. آج تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل کو خوب سمجھ میں آ جائے. ربنا سمعنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. جب منظر سامنے آئے گا تو سارے مجرم کہیں گے اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا. اب تو ایک مہربانی کر دیں بس، فرجعنا، ہمیں واپس کر دیں. اب کی مرتبہ دنیا میں بھیج دیجیے. اگر ذرا کی ناخن برابر نافرمانی ہوئی تو پھر جو چاہے عذاب دے دے. نعمل صالحا، اب ہمیں یقین آ گیا. وہاں سے حکم ہوا کہ نہیں یہ یقین معتبر نہیں ہے، یہ دیکھ کے یقین ہوا. جہنم دیکھ لی، بدعمالیوں کی سزا دیکھ لی، تم نے دیکھ کر یقین کیا ہے. ہمارے نبی کو تم نے نبی سچا نبی نہیں مانا، ہمارے کلام کو سچا کلام نہیں مانا. دیکھ کر ایمان تو کتے کا بھی ہے. ہڈی دکھاؤ دنجاتا چلائے گا، ڈنڈا اٹھا بھاگ جائے گا. آنکھوں دیکھا ایمان تو کتے کا بھی ہے. انسان کا ایمان آنکھوں دیکھا نہیں، بلکہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے آنکھوں سے اوجھل حقیقتوں پر وہ ایمان لاتا ہے. ہمارے نبی کے کہنے سے، ہمارے کلام میں پڑھنے سے. یہ انسانی ایمان ہے جس سے نجات ہوتی ہے. تو انسانی ایمان سے محروم ہو چکا ہے. اب تو کتے والا ایمان لاتا ہے، اس سے جنت نہیں ملے گی. آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھول لو. ہم کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کریں، ہم آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. علماء یہاں موجود ہیں، طلبا موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا صحیح کا آیا غلط، قرآن کھول کے دیکھ لینا. اور اس سے آگے اعلیٰ حضرت، ادنا حضرت ہے، اور کسی بھی حضرت کا ترجمہ قرآن کھول کے دیکھ لینا، یہ کر دینا. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور کامل ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور تمام گناہوں کی ہمارے سب گناہوں کی، امت کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس عطا فرما دے. تو آمین تو کہہ لو. نہیں چاہیے جنت، ارے جنت نہیں ملے، کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا. پھر دوزخ، جنت یا دو ہی گھر ہیں، تیسرا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما کر سب کو جنت الفردوس کی نعمت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.